وقفے کے بعد آپ کا میزبان سید کرمانی آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم معذرت خواہ ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے کمرشل بریک تک بہت زیادہ طویل ہو گیا. ہم اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہیں. تو ناظرین، آپ اس سے کہ میرے ساتھ انبیاء کے سفر میں آپ کو بیان کر رہا تھا نعمت رمضان کی ہماری جو نشریات ہے اپنے انبیاء کے سفر میں. تو ہم جہاں سے سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان کی فرشتوں نے جو ہے ان کی خوشخبری دی، اور 90 سال اس سے زائد عمر میں جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ کے یہاں جناب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال کا وقت ہوا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جناب اسحاق علیہ السلام کو سرزمین شام کی طرف انہوں نے بولا کہ آپ وہاں چلے جائیں. جناب سارہ سے تھے. اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو قبیلہ جرہم کی طرف ان کو بولا کہ آپ وہاں چلے جائیں. یہ قبیلہ جرہم اگر آپ کو یاد ہو، یہ وہی قبیلہ ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب حاجرہ کو اور جناب اسماعیل جب بہت چھوٹے تھے اللہ کے حکم سے ان کو وہاں چھوڑ گئے تھے، اور پھر وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی اور وہ واقعہ ہوا، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے زمین کے پاؤں پہ مارنے سے پیاس کی شدت سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی پیدا کیا جو زمزم آب زمزم کے نام سے مشہور ہے. اور جب آب زمزم جو ہے جب وہاں سے ابلنا شروع ہوا تو اس کو جو ہے انہوں نے دہلی بنا کے اس کو روکا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جنگل بیابان تھا تو یہی قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے. انہوں نے کھوجیوں کو بھیجا بھی دیکھو کہ پرندے جہاں ہیں وہاں کہاں ہیں، کیوں ہیں پرندے وہیں ہوتے ہیں جہاں کچھ آب ہوتا ہے، جہاں پانی ہوتا ہے. تو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جناب حاجرہ ہیں اور جناب اسماعیل ہیں. تو انہوں نے وہاں سے ان کو ٹھہرنے کی اجازت مانگی. تو صحرا ہے زیادہ پاکستان میں لوگ ٹھہرنا پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ٹھہرنے کی اجازت دے دی، لیکن انہوں نے بولا کہ اس پانی پہ جو ہے آپ کا کوئی حق نہیں ہے. تو پھر یہ قبیلہ جرہم کے لوگ جو ہے وہاں رہنے لگے. بس وہیں جناب اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے ہوئے، اور قبیلہ جرہم کے لوگوں نے ان کی صفات دیکھے، ان کی جو وظائف جو جوانی کی جو ہوتے ہیں وہ دیکھ کے اپنی قبیلے کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی. وہ وہیں رہنے لگے قبیلہ جرہم میں. تو اس روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو بار بار وزٹ کرتے تھے. اپنے چھوڑ کے تو آ گئے وہ، لیکن ان کا دل وہیں اٹکا رہتا تھا. جناب حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو وزٹ کرتے رہتے تھے. تو جب ان کی شادی ہو گئی تو ایک دفعہ وہ آئے تو اتفاق سے وہ گھر پہ نہیں تھے. تو روایت میں ہے کہ انہوں نے ان کی زوجہ سے پوچھا تو اس نے شکایتانہ انداز میں جیسے گھر کی خواتین ہوتی ہیں کہ پریشانی میں یہ ہیں، ہمیں یہ مشکل ہے، انہوں نے بیانات دیے. تو انہوں نے جاتے ہوئے بولا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ بھی باہر گئے ہیں. انہوں نے بولا ٹھیک ہے، جب وہ آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو یہ بولنا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے. تو جب وہ جناب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کو احساس ہوا کوئی آیا تھا. تو انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کون آیا تھا. تو انہوں نے جو حلیہ بیان فرمایا تو انہوں نے بولا کہ وہ تو میرے والد بزرگوار تھے. تو کیا انہوں نے کہا؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے سلام کہا ہے اور یہ بولا ہے کہ گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ بدل دوں. تو انہوں نے کہا وہ میرے والد بزرگوار تھے اور انہوں نے یہ مجھے پیغام دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے سے علیحدہ کر دوں اور میں دوسری شادی کر لوں. تو اس کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی کر لی. بس ایک دفعہ پھر دوبارہ جب کچھ عرصے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ہم سے ملنے گا تو اس نے اتفاق سے جناب اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اس وقت بھی گھر پہ موجود نہیں تھے. تو ان کی جو اس وقت زوجہ تھی انہوں نے بہت تعریف کی اور اللہ کی بہت شکر ادا کیا اور کیا سب کچھ ہمارے پاس ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور جو ہے ان کو بہت انہوں نے دعائیں دی. اور جب ان کو بولا کہ جب وہ لوٹے تو ان کو میرا سلام کہنا. تو جب جناب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دوبارہ سوال کیا تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ ان سے بہت خوش تھے. تو اسی طرح جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو قبیلہ جرہم کی طرف جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھیج دیا اور جناب یعقوب علیہ السلام جو جناب اسحاق علیہ السلام کے فرزند تھے ان کو جو ہے کنعان کی طرف بھیجا جو مصر میں ایک علاقہ ہے کنعان جس سے قریب، وہاں ان کو بھیجا. اور ان کے جو بھتیجے تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے جناب لوط علیہ السلام، ان کو شہر صدوم
کی طرف بھیجا، جو شہر کے لوگوں کے لیے جو فرشتے آئے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو تھے وہ ان کے عذاب دینے کے لیے آئے تھے، جب جماعت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ان کی ضیافت کی اور ان کو خوشخبری بھی دینے آئے تھے، بشارت بھی دینے آئے تھے جناب اسحاق علیہ السلام کی. تو جناب اسحاق علیہ السلام کی روایت مطابق جناب اسحاق علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ فلسطین میں ہوئی، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے پاس وہ ان کا دفن کیے گئے. اور کچھ روایتوں میں کہ ان کی عمر 85 سال تھی، کچھ روایتوں میں ان کی عمر 155 160 سال تھی. تو یہ روایتیں ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ہم جن پیغمبر کا ذکر آپ سے کرنا چاہیں گے وہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو جناب اسحاق علیہ السلام کے فرزند تھے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. اور قرآن کریم میں آپ کو اسرائیل کے نام سے پکارا گیا ہے. تو بنی اسرائیل جو کہتے ہیں، بنی اسرائیل جو ہے وہ انہی کی وجہ سے بنی اسرائیل کا نام آیا، کہ بنی اسرائیل مشہور ہوا کہ بنی اسرائیل کی نسل جو ہے ان سے چلی. اور روایتوں میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بقول اسرائیل کا معنی جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، تو وہ اللہ کے بندے کے معنی میں آتا ہے. لیکن آپ کی پیدائش جو تھی جناب یعقوب علیہ السلام کی، آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ کی پیدائش ہو گئی تھی. اور وصیت کے مطابق جو ہے نا آپ کو شام میں آپ کے والد جو ہے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں دفن کیا گیا. اور جناب یعقوب علیہ السلام کے فرزند جو تھے، مشہور قصہ ہے جناب یوسف علیہ السلام پہ، جن کی آپ ہمارے چینل پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مووی بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جناب یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. اور وہ جو ہیں ان جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ جو قرآن میں سورہ یوسف بھی ہے، بہت ہی مشہور قصہ ہے کہ وہ بہت ہی ان کی خوبصورتی ان کی بہت مشہور تھی کہ اس نے یوسف کی تعریفیں جو تھیں، اور جب اس نے یوسف کا ذکر آئے گا تو زلیخا کا بھی ذکر آئے گا، جو عزیز مصر جو تھیں، جو تھے ان کی وہ روایتوں کے مطابق ان کی زوجہ تھیں. تو جناب یوسف علیہ السلام جو تھے جب چھوٹے تھے تو جناب یعقوب علیہ السلام کے اور بھی بچے تھے. جناب یوسف علیہ السلام کے دوسرے جو بھائی تھے ان سے جو تھے وہ بنیامین تھے. تو وہ ان کو جو دوسرے بھائی تھے ان سے بڑے تھے، اور وہ جناب یعقوب علیہ السلام دیکھتے جناب یعقوب علیہ السلام جو تھے جناب یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے. تو جب محبت ہوتی ہے، بہت سارے بھائی ہیں، تو حسد کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، وہ جناب یوسف سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم سے پیار نہیں کرتے. تو وہ جناب اب ان کو انہوں نے آپس میں جو ہے ایک سازش تیار کی. وہ اکثر وہ کہتے تھے جناب یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم ساتھ جاتے ہیں، ہم سارے بھائی ہیں، اور آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم اس کا خیال رکھیں گے، اور کسی جرین جاندار سے اور کسی بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے. لیکن جناب یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کے دل میں کھٹک تو تھی کہ یہ بھائی جو ہیں ان سے حسد کرتے ہیں، اور جناب یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے وہ کیونکہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے تو وہ ان کو ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے. اور جب جناب یوسف علیہ السلام کا خواب بھی بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 چاند و سورج جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب جناب اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے خواب کی ان کو خواب تعبیر تو پتہ تھی ان کو خواب کی، اور وہی بس جناب یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جیسے ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، تو جناب یوسف علیہ السلام کو کہ وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی طرح بتا دیتے. جیسے جناب داؤد علیہ السلام جو تھے وہ زرا کا اللہ تعالیٰ نے ان کو زرا کا فن بہت اچھی طرح جانتے تھے، زرا بہت اچھی بناتے تھے. اس طرح سے یوسف علیہ السلام جو تھے خواب کی تعبیر جو ہے جب بڑے ہو کے خواب کی تعبیر کو اچھی طرح بتاتے تھے. تو جناب یعقوب نے ان کو بولا کہ بیٹا تم یہ جو خواب جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، تو تم سے اور حسد کرنے لگیں گے. تو جناب یوسف جو تھے وہ اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے. تو ایک دن جناب ان کے بھائی کسی نہ کسی طرح جو ہیں وہ اب سورہ یوسف میں پورے قصے کا ذکر ہے کہ جناب ان کو لے گئے اپنے ساتھ، جناب اپنے والد سے اجازت لے کے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے. اور انہوں نے ان کو ایک دور مقام پہ لے گئے جنگل میں، بیابان میں، اور وہاں وہ کھیل کود میں لگ گئے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے
बाकी भाइयों को भेजा, बिन्यामीन जो थे उनको नहीं भेजा जनाब याकूब, उनको अपने पास रखा। तो बाकी भाई जो थे तो जनाब यूसुफ के साथ खेलकूद करते रहे। फिर उन्होंने बोला कि अब इसको किस तरह शुक्र हासिल किया जाए कि वालिद साहब तो इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारी तरफ जो है उनकी तवज्जो उतनी नहीं है। तो उन्होंने शैतान ने उनको बगलाया, उन्होंने स्कीम तैयार की कि उन्होंने उस जंगल में उनको बहुत ही पुराना कुआं नज़र आया। तो उन्होंने उस किसी तरह उस डोल में जनाब यूसुफ को बहला फुसला के उनका कुर्ता उतार लिया उन्होंने, और उस डोल में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने उस कुएं के अंदर उतार दिया। और रिवायतों में लिखा है कि जब वो कुएं के अंदर गए और वहाँ जो है वहाँ सांप थे और इतने बड़े अजदहे थे, तो अल्लाह की तरफ से निदा है कि मैं अपना बहुत ही अजीज तरीन चीज़ तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ये नबी पैदाइशी नबी होता है, अगर उस पर बाल भी बेका हुआ तो आसमान ज़मीन की सारा जो बदन है कि मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा। तो वो जो भी जानदार थे वो सब छुप गए और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस अंधे कुएं के अंदर वो उनके जो भाई थे वो डाल के और अपनी हालत से बना के, जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही एफर्ट किए और उनको बचाने की, और उनको कुर्ता उन्होंने इस जानवर को दबा किया और उसको उनका कुर्ता जो है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का उन्होंने उस जानवर के खून में उसको रंगा और उसको लेके वो जो है आप अपने घर की तरफ रवाना हुए, रोटते पीटते कि भाई ये बताएं कि वालिद साहब को। अब जब वो करीब पहुँचे तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते थे, उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ है यूसुफ, कहाँ है? तो वो बहुत रोए कि भाई, और उन्होंने वो खून आलूद कुर्ता जो था जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को पेश किया कि हमने तो बहुत कुछ किया, यूसुफ को भेड़िया खा गया। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम उस वक्त से इतनी गरिया करते थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में कि वो रो रो के उनकी बिनाई तकरीबन चली गई उनकी। तो वहाँ जो है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उस कुएं में मौजूद थे तो वो काफिला जो था वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने रवायतों में है कि उसने पानी डाला डोल में, तो पानी में जो है वो उनको भारी सी महसूस हुई काफिले को। तो उस काफिले ने और 2-3 लोगों को बुलाया, उन्होंने इस डोल को जब ऊपर खींचा पुल किया तो देखा नहायत ही खूबसूरत लड़का जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें, उनको तो नहीं पता था उसमें मौजूद थे। तो काफिले वालों ने जब उन्हें देखा तो उनको बड़ा अच्छा, उनके पोशाक वगैरह पहनाई और उनको देखा कितना प्यारा बच्चा जो है, उनको किस तरह उनको यहाँ जो है किसने छोड़ दिया है जी। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस काफिले वालों ने 10 उन्होंने धर्म में ख़रीदा। तो वो जनाब यूसुफ जैसे कहें ना यूसुफ 2 दफ़ा बेचे गए, तो वो उस काफिले वालों ने उनको ख़रीदा और काफिले वाले जो है उनको लेके जो है वो चले मंजिल व मंजिल, और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो मिस्र के बाज़ार में जाके उनको काफिले वालों ने उनको जो है किसी और शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया। तो अब जैसे कि ये किस्सा भी हम यहाँ ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा से हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अब हम जो है हमारा दूसरा प्रोग्राम है कुकिंग शो, जैसे रमज़ान है और उसकी तैयारी सब कुकिंग में लगे हुए होंगे, तो हमने भी एक शो तैयार किया है जहाँ मिस शाहिदा हसन जो हैं, वो शो का नाम है आज पक रहा है क्या, कुकिंग शो है, कंपटीशन भी है। तो ओवर टू मिस शाहिदा, देखिए वो आज क्या पका रही है। और शुक्रिया बहुत बहुत, और देखते रहिए नेमत रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन लाइव TV.tv।